نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنے اس کورس کا چھٹا سبق پڑھیں گے اور وہ مسابقاتی تقاریر کا ہی دوسرا حصہ ہے کہ مسابقاتی تقاریر جو ہے یعنی مقابلے کے لیے جو ہم نے تقریر تیار کر رکھی ہے، اب مشق کے بعد اب وہاں پر کیا صورتحال پیش آنی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے یا وہاں پر ہم نے کیسے پیش آنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ حضرات جو مقابلے میں حصہ لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نمبر آنے سے پہلے یعنی یہ جو تقریر وغیرہ ہوتی ہے تاکہ اس وقت آدمی نے نہ کھانا کھایا ہوا ہو، بلکہ اس سے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے سے کچھ کھایا ہوا ہو اس وقت، تاکہ کچھ مسابقاتی جو تقریر ہوتی ہے اس میں بہت زور لگاتے ہیں طلباء، لگایا جاتا ہے اور اس میدان کو سر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس میدان میں آنے سے پہلے یعنی اپنے بیان سے پہلے آپ نے کھانا پہلے ہی کھا لینا ہے۔ اس کے بعد جہاں پر آپ بیٹھیں تو جیسے ہی آپ کا نام پکارا جائے آپ آئیں، اور جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ آنے کا انداز اسی طرح سنجیدگی ہو، شائستگی کے ساتھ آئیں اور معلوم ہو کہ واقعتاً آدمی سلجھا ہوا ہے۔ جب آپ سٹیج پر آئیں گے تو آنے کے بعد فوراً آپ شروع نہ کریں، بلکہ وہی ترتیب کہ آپ ایک مرتبہ مجمع کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں اور پھر الحمدللہ سے شروع کریں۔ اور کھڑے ہونے کا انداز جو ہو آپ کا نہ تو بالکل متکبرانہ ہو اور نہ ہی بالکل آپ آتے ہی کوکھ پر ہاتھ رکھ لینا یا آتے ہی یوں پاؤں اوپر میز پر رکھ کر کھڑے ہو جانا نہیں، بلکہ آپ ایک اطمینان سے کھڑے ہوں اور عام حالت میں اور دونوں ہاتھ جو ہوں وہ کھلے ہوئے ہوں۔ تمام مجمع کو آپ نے پوری توجہ دیں، صرف منصفین کو دیکھتے رہنا، ان کو ٹکٹکی باندھ کر انہی سے ہی مخاطب رہنا، ایسا نہ ہو۔ اور سٹیج پر زور زور سے ہاتھ نہ ماریں۔ آپ کا لہجہ ٹھیک ہے وہ ہو کہ مثلاً اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ان تقاریر میں، آپ بات کو چڑھاتے چلے جائیں اور جیسے ایک پیرا مکمل ہو تو خوب آپ کی بات جو ہو وہ ایک مرتبہ آپ آخری جو جملہ ادا کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھے انداز میں ہو، یعنی جیسے ایک آدمی کسی کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، یا کہ آپ ایک دھچکے کے ساتھ اس بات کو مکمل کریں کسی بھی پیرے کو اور پھر دوسرے پیرے کو اٹھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیراؤں کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ نے ابتدا کی اور آخر میں ہی سانس جا کر لیا، ایسا نہ ہو، بلکہ کئی پیراؤں میں تقسیم ہو آپ کی تقریر کرتے وقت آپے سے بہر نہ نکل جائیں، بلکہ اپنے ہوش و حواس کو سنبھالیں، دوسروں کو خود پر ہنسنے کا موقع مت دیں، اپنے آپ کو سنبھال کر آپ گفتگو کریں۔ آواز جو ہو وہ بالکل پست ہو کہ سامعین کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، اور نہ بالکل زور زور سے چلا اور چیخ رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ اور ایک اور بات جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تصنع بازی سے کام نہ لیں، آتے ہی رونے کا انداز اختیار کر لینا کہ جی ایسے ایسے۔ بھئی رونا جو ہوتا ہے وہ بہت ایک گفتگو ہو جانے کے بعد آدمی کو رونا آ جاتا ہے، آتے ہی رونا شروع ہو جانا۔ ہم نے خود ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ایک مقابلے میں تھے، آتے ہی خطیب صاحب رونا شروع ہو گئے طارق جمیل صاحب کی طرز میں، تو وہ کافر کا وہ اس طرح اس لہجے میں گفتگو کرنا، رونا ان کو جچتا بھی ہے، اور ایک طالب علم آئے اور آتے ہی رونا شروع ہو جائے، سمجھ نہیں آئی کہ بھئی رویا کس وجہ سے ہے، تو اس لیے طلباء وہ اس وقت بھی ہنس رہے تھے، تو ایسا نہ ہو بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ اور جیسے آپ سے عرض کیا کہ بھئی پھر وہی اتار چڑھاؤ والی پیرا جب شروع ہو تو اس بات کو چڑھاتے چلے جائیں، اور پھر جیسے پیرا مکمل ہو تو ایک دھچکے کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پیرا مکمل تقریر ایک ہی پیرے کے اندر نہ ہونی چاہیے۔ ایک اور بات جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ ہے باڈی لینگویج۔ ہمارے طلباء جب آتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، یا کوئی اور ایک ہی محض سٹائل یا ایک ہی انداز اختیار کر کے بالکل اسی پر بات کو چلاتے چلے گئے، نہیں، بلکہ باڈی لینگویج
یعنی گویا کہ آپ کے حرکات و سکنات بھی آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، جو آپ الفاظ ادا کریں اس کے ساتھ آپ کے اشارے بھی بتا رہے ہوں۔ کچھ گفتگو آدمی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے الفاظ سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ ان اشارات سے بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے اشارات کا ہونا، اشارات کو بھی آپ کور کر لیں پہلے ہی، تو یہاں پر آپ نے اشارات کا بھی استعمال آپ کو آنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اور جو ایک اور بات ہے ہم میں دیکھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جب خطیب صاحب جوں ہی سرخ بتی جلتی دیکھتا ہے تو پھر یا تو وہیں پر گفتگو مکمل ہوئی ہو نہ ہوئی ہو وہ وہیں پر ختم کر دیتا ہے، اور اپنی بات کو مکمل یعنی جو اس نے پیرا مکمل کرنا تھا اس کو ادا ہی نہیں کرتا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ اپنی گفتگو کو جو چل رہی ہے اس کو مکمل کریں۔ سرخ بتی کے جلنے سے آپ گھبرا نہ جائیں، اپنے آپ کے اندر آپ کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے، ایک برداشت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو روکیں، آپے سے باہر نہ نکل جائیں، فوراً ختم بھی نہ کریں، بلکہ اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف، اگر آپ کی تقریر زیادہ بچی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی اپنے ہی کس کے اندر، ذہن کے اندر اس کو کم کر لیں، کہ جیسے 1 منٹ پہلے کبھی بسا اوقات، یعنی اگر 6 منٹ کی تقریر ہوتی ہے تو وہ 5 منٹ پر وہ کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، یا جو بھی آپ کے یہاں ترتیب ہو، تو آپ جیسے سرخ بتی جلے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس 1 منٹ ہے، تو اب اگر آپ کی تقریر اتنی بچی ہوئی ہے کہ آدھے منٹ میں ختم ہو جانی ہے تو پھر تو کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی تقریر جو ہے وہ زیادہ بچی ہوئی ہے، تو اب ایسا کریں کہ آپ اگر کئی پیراؤں میں ہے تو ایک پیرے کو چھوڑ کر آپ آخری پیرے پر چلے جائیں، یعنی جس میں پیغام دینا ہے، یا اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو آپ جس پیرے میں چل رہے ہیں اس پیرے کو کچھ کم کر لیں، یعنی اس میں سے کچھ کاٹ چھانٹ کر لیں، کچھ دلائل کی کمی کر لیں، تاکہ آپ وقت کے اندر اس گفتگو کو مکمل کر سکیں۔ ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو طلباء ہوتے ہیں تقریری مقابلے میں شامل، وہ کیا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، یعنی آخری جو جملہ ہوتا ہے وہ بھاگتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا اطمینان سکون سے جو شعر پڑھ رہے ہیں آخر میں، یا وما علینا الا البلاغ کہہ رہے ہیں، یا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اطمینان سے کھڑے ہو کر، یعنی جس جگہ پر آپ ہیں، اسٹیج پر ہیں، آپ وہیں پر کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کا اختتام کریں۔ نہ ایسا نہیں ہو کہ بھئی آپ چل بھی رہے ہوں اور جا بھی رہے ہوں اور آپ کی گفتگو بھی مکمل ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو، یہ غلط تاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وقت کتنا ہے، آپ جس تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں تقریر، آیا اس میں مکمل ہو جائے گی نہیں ہوگی، اضافی گویا کہ آپ کے پاس ایک، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پیرا اضافی ہونا چاہیے جو آپ نے تقریر تیار کی ہے، تاکہ آپ بر وقت ضرورت اس کو استعمال کر سکیں۔ اور یہاں پر جب آپ آ گئے ہیں یہاں پر بیان کرنے کے لیے اسٹیج پر، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے جیسے ہی وہ سرخ بتی جلے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے پیرے کو، اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے 2 صورتیں میں نے جیسے عرض کی ہیں، یا تو وہی کہ بھی ایک پیرے جس میں آپ چل رہے ہیں اس پیرے کو جلدی مکمل کر کے آپ آخری پیرے پر چلے جائیں، آخری پیرا جس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، تو آپ وہ میسج وہ دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اگر اپنی گفتگو کو چلا رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر کے آپ اپنی گفتگو کو مکمل کریں، تاکہ آپ کا یہ ایک کسی کو بھی یہ نہ لگے، لیکن اس کمی کرنے کے اندر بھی آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ کچھ لوگ، یعنی محسوس ہو جائے کہ واقعتاً اس نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، واقعہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، یعنی جو آپ ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کے پہلے ہی آپ کے اس ذہن میں آپ کے خاکہ تیار ہو کہ اگر کوئی چھوڑنا بھی پڑے، کوئی گفتگو، کچھ مواد، تو میں کون سا چھوڑوں گا، پہلے ہی سے آپ کے ذہن میں تیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر پھر آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ بھی میں نے چھوڑنا کیا ہے اور باقی کیا رکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے پہلے سے ہی تیار ہو کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو مثلاً آدمی تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہوں، ان کو سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ساتھی جو پہلے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہوں ان سے بھی رہنمائی لیں، ان سے بھی مدد لیں، ان کے یعنی تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ پہلوں کی سوچ سے، پہلوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، اس لیے کہ وہ کئی تجربوں کے بعد وہ بھی ایک بات تک پہنچے ہیں، ہم نے بھی پہنچنا وہی ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم انہی سے فائدہ لے لیں۔
تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ آپ ان سے بھی تعاون اور مدد لیں اس متعلق، تاکہ مزید ہم وہ گفتگو جو آپ کر رہے ہیں